ہوگی بڑے بڑے ستونوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کے مکر کو بیکار نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو انہیں پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے، پس انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الہمزہ۔ ہمزہ کا مطلب ہے عیب ڈھونڈنے والا، ملامت کرنے والا۔ لمزہ ملامت کرنے والا۔ اور یہاں پہ اللہ نے کہا ویل ہے۔ ویل کا عربی لفظ کا معنی ہے ہلاکت، اور ویل جہنم کے ایک گڑھے کا نام بھی ہے۔ اب کس کے لیے یہ ویل؟ کس کے لیے؟ چغل خور کے لیے، طنز کرنے والے کے لیے، ملامت کرنے والے کے لیے۔ کسی کو سکون میں رہنے دیتی نہیں ہے۔ تیرے پاس یہ نہیں ہے، تمہارے پاس یہ نہیں ہے، تم ایسی ہو، تمہارے میں یہ خامی ہے، تمہیں چلنا نہیں آتا، تمہیں بیٹھنا نہیں آتا، اور جہاں بیٹھتی چغلیاں شروع کر دیتی ہے، طنز کرتی ہے، تانے مارتی ہے۔ کیا یہی تربیت ہے؟ تو خدا را، خاموشی ہزار باتوں سے بہتر ہے۔ بات کرے تو اچھی کرے، نہیں تو خاموشی اختیار کرے۔ ایک امام گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنے گناہوں کو دیکھنا شروع کر دیا نا، تب سے مجھے دوسروں کے گناہ نظر آنے ہی بند ہو گئے۔ یعنی اگر آپ اپنے گریبان میں جھانکتی ہیں، اپنے گریبان کو دیکھتی ہیں، تو پھر آپ کو دوسروں کے گناہ نظر نہیں آئیں گے۔ آپ دیکھیے کہ آپ نا فنگر سے اشارہ کرتی ہیں، ذرا آپ ایک فنگر سے اشارہ کریں، باقی تین بند کریں، اس کا امیجن کریں۔ ایک فنگر آپ نے دوسرے کی طرف کر دی ہے، تو یہ تیسرے جو تین فنگر ہے وہ کس کی طرف اشارہ کر رہی ہے؟ آپ کی اپنی طرف۔ آپ کہتی ہیں وہ فلاں جو ہے نا وہ ایسی ہے۔ یہ تین فنگر آپ سے پوچھتی ہیں، اشارہ ان کا آپ کی طرف آ رہا ہے کہ آپ خود کیسی ہیں، آپ خود کیسی ہیں، یہ آپ سے پوچھتی ہیں۔ لہذا دوسروں کے عیبوں کو ٹٹولنے سے کہیں بہتر ہے کہ اپنے ڈٹول لیا کریں، اپنے دیکھ لیا کریں، اپنے تلاش کر لیا کریں۔ اگر تم ایسے کرو گے، مال کو جمع کرو گے، تو تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوتاما میں ڈال دیے جاؤ گے۔ ہوتاما کیا ہے؟ یہ بھی جہنم کا نام ہے۔ وہ ایسی آگ ہے جس کے اندر لمبے لمبے ستون ہیں۔ وہ ایسی آگ ہے التی تطلع علی الافئدہ، جو تمہارے دلوں کو پڑے گی۔ آپ کو پتہ ہے نام کہتے ہیں؟ اس بندے کو دل کا مسئلہ ہے، اسے کچھ نہ کہنا ہے، اس کا تو بائی پاس ہوا ہے، اس کے لیے ٹینشن نہیں اچھی ہے، اس کا ہر بات کا میں ڈر کیا ہوتا ہے؟ اس کے دل کو بری لگے گی۔ تو آگ جہنم کی سب سے پہلے آپ کے دل کو پڑے گی۔ استغفر اللہ، اس کیفیت کو نوٹ کریں ذرا، کہ جب ہمارا دل بے چین ہوتا ہے تو ہم کتنے بے چین ہوتے ہیں، کبھی اندر کبھی باہر۔ جب تک وہ بے چینی ختم نہیں ہو جاتی دل کی، ہمیں سکون نہیں ہوتا۔ تو جہنم کی آگ سب سے پہلے آپ کے دل کو پڑے گی، اور اوپر سے بند کر دی جائے گی۔ اس میں لمبے لمبے ستون ہوگے جس کے اوپر آپ کو بٹھا دیا جائے گا۔ تو خدا را لوگوں کے عیب نہ دیکھے، چگلیوں سے بچیں۔ ہمارا اتنا برا حال ہے کہ میت پہ جاتی ہے نا، فوتگی پہ جاتی ہے، وہاں جا کے بیٹھتی ہے تو دیکھتی ہے اس نے کپڑے کیسے پہنے ہیں، یہ کیسے رو رہی ہے، تو پھر آپس میں ساتھ والی سے کہتے ہیں دیکھو اس کا حال۔ یعنی وہاں بیٹھ کے بھی چگلی نہیں چھوڑتے ہو۔ خدا را بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ کے ہاتھ میں لوہے کا گھس دیا جائے گا، بولا جائے گا یہ لو اپنی دائیں جانب چیرو، وہ چیر کے ہٹے گا، پھر بولا جائے گا بائیں جانب چیرو، پھر بائیں جانب چیرے گی، پہلی ٹھیک ہو جائے گی، پھر دوسری ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ عذاب اس کو مرنے کے فوراً بعد دیا جائے گا۔ کون؟ جو چغل خور، ملامت کرنے والا، طنز کرنے والا۔ ہر انسان کو اپنی مرضی سے جینے دیا کرے۔ ہاں جو آپ کی اولاد ہے اس پہ آپ کا حق ہے، اس کو سمجھائے۔ دوسروں کو بھی سمجھانے کا میں نے بتایا تھا ایک طریقہ کار اختیار کرے، ایک پلان بنائے۔ آل ٹائم طنز کر کر کے اس کو اپنے سے دور نہ کر دیا کرے۔ یہ سنی، یہ وابی، یہ الفاظ جو ہے یہ اپنی لائف میں نہ لایا کریں، بلکہ یہ بات سمجھایا کریں کہ قرآن ایسے کہتا ہے، قرآن ایسے کہتا ہے، پھر آپ کی بات دوسرے بندے کو سمجھ آئے گی۔ دوبارہ پڑھیں یہ سورت کیونکہ تشریح علیحدہ علیحدہ بن رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کے مکر کو بیکار نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو انہیں پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے، پس انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفیل۔ فیل کا مطلب ہاتھی ہے،
اور اس صورت کے اندر ایک واقعہ آ رہا ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے 40 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ ہوا یوں تھا کہ بیت اللہ کا سب طواف کرتے تھے، تو ایک عیسائی تھا، ابرہہ اس کا نام تھا، اس سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی کہ میرے بیت اللہ کا طواف کیا جائے۔ اس نے اپنے علاقے میں ایک بنایا مطلب گھر ایسا، اس نے کہا اس کا بھی طواف کرے۔ اب مسلمانوں سے یہ بات نہ ان کو اچھی نہ لگی، مسلمان یا جو مکے کے لوگ تھے، یہود و نصارہ تھے، ان کو یہ بات اچھی نہ لگی۔ وہ کوئی گیا جا کے اس کے نا گھر میں جو اس نے بنایا تھا طواف کے لیے واش روم کر آیا۔ اس کو اتنا غصہ آیا، اس نے کہا کہ اب میں ان کا گھر توڑ دوں گا، اور یہ بڑے بڑے ہاتھی لے کے آیا، کس لیے کہ میں بیت اللہ پہ چڑھائی کر دوں۔ عبد المطلب کا دور تھا، وہ زندہ تھا ابھی، تو دیکھا کہ ابرہہ آ رہا ہے، اور کس مقصد کے لیے آ رہا ہے؟ اس مقصد کے لیے آ رہا ہے کہ اللہ کے اس گھر کو توڑا جائے گا۔ اب اس نے سب نے اپنے اپنے گھروں کو سنبھال لیا، اپنی اپنی چیزوں کو سمیٹا اور بھاگے، ایون کہ عبد المطلب بھی بھاگ گیا۔ لوگوں نے کہا عبد المطلب تم بھاگ رہے ہو، بیت اللہ کی ہمیشہ سے حفاظت کرتے ہو، ہمیشہ سے متولیوں کا خیال رکھتے ہو، پانی پلاتے ہو، آج نہیں آؤ گے؟ کہا آج اس کی حفاظت وہی کرے گا جس کا یہ گھر ہے، اور وہ خود ہی اس کی حفاظت کر لے گا، جس طرح وہ جھنڈ کے جھنڈ آ رہے ہیں۔ اور جب وہ آئے آگے تک، اس کا جو سب سے بڑا ہاتھی تھا جس پہ وہ خود بیٹھا تھا، اس نے پیچھے مڑنا شروع کر دیا، اس نے پیچھے مڑنا شروع کر دیا، اور جب وہ پیچھے مڑنے لگ گیا، یہ اس کو مار کے آگے لا رہا تھا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ابابیل، پرندے ہیں جو چھوٹے چھوٹے، ان کی چونچوں کے اندر، ان کی جو ٹانگیں تھے، پاؤں تھے، ان کے اندر چھوٹی چھوٹی کینکریاں تھیں، اور وہ کینکریاں ان کے مارتے تھے۔ ہر انسان کے اوپر کینکری لگتی تھی، اور وہ وہیں پہ کھایا ہوا بس بن جاتا تھا، کھایا ہوا بس۔ اگر آپ دیکھیں تو وہ چارہ یا منہ سے نکلا ہوا لقمہ جو بالکل ہی بس بن جاتا ہے، ایسا وہ بس بن جاتے تھے۔ اب جس کے نام، جس کا پتھر کے پہ نام لکھا ہوتا تھا، وہ اس کے سر کے پہ جا کے لگتی تھی۔ ابرہہ نے جب یہ ساری صورتحال دیکھی تو یہ بھاگا فوراً، پیچھے کو ہاتھی بھاگنے لگ گیا، آگے کو ہاتھی آتا نہیں تھا۔ اب جب کینکریاں لگی، ہاتھی بھاگے، وہ ایک دوسرے کو مارنے لگے، پتھروں کا عذاب علیحدہ تھا، ان کے آپس جانوروں کا عذاب علیحدہ ہو گیا، ایک دوسرے کو مارنے لگے، گرنے لگے۔ اور یہ اس کے بعد کیا کہتے ہیں، بھاگا تو پتھر اس کے پیچھے بھی اس کے پیچھے لگا جا کے، اور ایک غار میں گھسنے لگا تھا، وہیں اس کے پتھر لگا، اور وہیں یہ گر گیا، اور وہیں یہ بس بن گیا، کھایا ہوا۔ اللہ کہتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اگر تو میری بات کو نہیں مانتا، میرے نبی کی بات کو نہیں مانتا، کیا تو نے دیکھا نہیں کہ میں نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ ان کا مکر میں نے تباہ و برباد نہیں کر دیا؟ تو تمہارا بھی ہو جائے گا۔ میں کام لینا چاہوں تو ابابیل پرندوں سے بھی لے لیتا ہوں۔ پھر وہی بات، تبلیغ میں پریشانی آئے، ٹینشن آئے، پیچھے نہیں ہٹنا، ہمیشہ سمجھاتے رہنا، کیونکہ اگر آپ چھوڑ دو گے، اللہ نے تو کام لینا ہی لینا ہے، وہ کسی سے بھی لے لے گا۔ وہ تو چاہے تو ابابیلوں سے لے لیتا ہے، چاہے تو ایک یہ کیا کہتے ہیں جانور، چڑیا، ابراہیم علیہ السلام کے جب آگ میں ڈالا گیا نا تو پانی ڈال رہی تھی، کسی نے پوچھا تو کیا کر رہی ہے؟ تیری چونچ میں کتنا کا پانی آ جائے گا، آگ بجھ جائے گی؟ اس نے کہا نہیں، مجھے پتا ہے نہیں بجھے گی، لیکن میں اپنا کام کر رہی ہوں، میں اپنی وفا نبھا رہی ہوں، لہٰذا اپنا حق ادا کرتے رہا کرے، وگرنہ اللہ نے اپنے دین کو تو پھیلانا ہی پھیلانا ہے۔ یہ وہ چراغ ہے جس کو اللہ روشن کر رہا ہے، اگر تم نہیں مانو گے تو ماننے والے دوسرے آ جائیں گے۔ یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اگر تم نہیں مانو گے تو دوسرے آ جائیں گے ماننے والے، لہذا تم ہی مان لو تاکہ تمہارے لیے اجر بن جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإلاف قریش، قریش کے مانوس کرنے کے سبب، یعنی انہیں جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے لیے، اس کے شکریہ میں پس انہیں چاہیے کہ اسی گھر کے رب کی عبادت کرتے رہیں جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور خوف میں امن دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القریش، اور قریش جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا نام ہے۔ ان کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ فضیلتیں دی تھی، 7 فضیلتیں ہیں قریشیوں کو جو اللہ نے دی تھی۔ پہلی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ میں ان میں سے ہوں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے میں سے تھے، قبیلے تو اور بھی تھے۔ دوسری یہ تھی کہ نبوت ان میں سے ہے، میں ان میں سے ہوں اور نبی ان میں سے ہے۔ تیسرا یہ
کہ بیت اللہ کے پاسبان یہ لوگ تھے، سنبھالتے تھے، اس کے چابیاں ان کے پاس تھی، بیت اللہ کھولتے تھے، اندر جاتے تھے، سارے کام یہ کرتے تھے۔ چوتھی فضیلت ان کی یہ تھی کہ زمزم کے ساقی بھی یہ تھے۔ کچھ یوں تھا کہ عبد المطلب کو اللہ نے خواب میں دکھایا تھا کہ زمزم کا گڑھا کھودو اور وہ فلاں جگہ پہ ہے، لیکن ان کو جگہ نہیں مل رہی تھی، انہوں نے بڑی زمین کھدوائی۔ اسی دوران ان کو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اسماعیل علیہ السلام کی دور میں جو چیزیں دفن کی گئی تھی وہ بھی ان کو ملتی گئی، اور پھر آہستہ آہستہ یہ زمزم کے کنویں تک پہنچے۔ بڑا لمبا چوڑا اس میں واقعہ ہے، لیکن پھر انہوں کو زمزم کا کنواں جو تھا وہ انہوں نے کھودا، کیونکہ اس کے بعد وہ بند ہو گیا تھا نا، پھر بعد میں انہوں نے پھر سے ڈھونڈا اس کو۔ پانچواں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں پر ان کو غالب کیا۔ ہاتھی والے یعنی جو ابرہا آیا تھا، بیت اللہ کو توڑنا چاہتا تھا، تو اللہ نے ان سے نہیں لڑوایا، بلکہ اللہ نے خود ہی ان کو مار کے ان کو ان کے اوپر غالب کر دیا، چونکہ لڑائی تو ان سے ہی تھی نا، کہ یہ ان کا گھر خراب کر کے آئے تھے، وہ ان کا گھر توڑنے آئے تھے اللہ کا، لیکن اللہ نے ان کو غالب کر دیا۔ چھٹا یہ کہ 10 سال تک انہوں نے خدا کی عبادت کی، جبکہ اور کوئی خدا کی عبادت نہیں کرتا تھا۔ بیت اللہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے تھے، وہ ہمارے نبی کو کلمہ تو نہیں پڑھا، لیکن وہ اسی دین پہ اٹھائے جائیں گے، اور یہ ان میں شامل تھے جو یہود و نصارہ تھے، وہ اللہ کو، عزیر کو، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، لیکن یہ نہیں مانتے تھے۔ ساتویں بات یہ کہ قرآن مجید میں یہ صورت باقاعدہ ان کے نام سے نازل ہوئی، اور کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ ان کو چاہیے سردی ہو یا گرمی ہو، یہ ہمیشہ اللہ کے گھر کی عبادت کرتے رہے، اور بھوکوں کو کھانا کھلاتے رہے، اور لوگوں کو امن دیتے رہے۔ بیت اللہ میں امن دیتے رہے، لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائیں، اور لوگ جو تکلیف پہنچائیں ان کو بھی یہ کنٹرول میں رکھیں، گویا ان کو بیت اللہ کا متولی اللہ کی طرف سے دوبارہ بنایا جا رہا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا تو نے اسے بھی دیکھا جو روزے جزا کو جھٹلاتا ہے؟ یہی وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور برتنے کی عام چیزیں روکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الماعون، جو ماعون ہے اس کا مطلب ہے استعمال کی چیزیں جو ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تو نے دیکھا جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں، یتیموں کو دھکا دیتے ہیں، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ جو اللہ کے نافرمان لوگ ہیں، ان کے لیے ویل ہے، ان کے لیے جہنم ہے، فویل للمصلین، اور ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ یہاں پہ دیکھیں کہ بے نمازی تو جہنمی ہے، بے نمازی نے تو جہنم میں جانا ہی جانا ہے، لیکن یہاں پہ نمازیوں کے لیے ہلاکت کیوں ہے؟ اس بات کو غور سے سنیے گا اور توجہ کیجیے گا اپنی اپنی نمازوں پہ۔ کن نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے؟ وہ لوگ جو اپنی نمازوں سے ساہون، بے خبر ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں ہم نے نماز میں کیا پڑھ لیا۔ 1 بجے ٹائم ہے ظہر کی نماز کا، جا کے 2:30، پونے 3، 3:30 جا کے نماز پڑھتی ہے، اور پھر یوں پڑھتی ہے تیز تیز، سجدے پہ سجدہ، ٹھونگے مارتی ہے۔ تو ایسی نمازی کے لیے ہلاکت ہے۔ کبھی دیر ہو جائے کسی ریزن کی وجہ سے، آپ بازار ہیں یا آپ کہیں گئے ہوئے ہیں یا آپ کسی مسئلے میں ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی جنگ میں آپ کی نماز عصر لیٹ ہو گئی تھی تو پھر آپ نے پڑھی تھی اور بد دعا کی تھی خیبر والوں کے لیے۔ اس طرح کبھی لیٹ ہو جائے کبھی زندگی میں، لیکن روٹین نہیں یہ ہونی چاہیے۔ بیٹھی رہتی ہے سستی کی ماری، بیٹھی رہتی ہے، پھر اٹھتی ہے نماز پڑھتی ہے۔ اور نمبر 2، اس نمازی کے لیے بھی ہلاکت ہے جو دکھلاوے کے لیے پڑھتی ہے۔ اکیلی پڑھی ہے تو سستی کے مارے آرام سے بیٹھی ہے، جیسے پڑھ رہی ہے بس ٹھیک ہے، لیکن جب کسی کے سامنے پڑھتی، لمبے سجدے، لمبے قیام، لمبے رکوع، اور بلے جی میری نماز کی نماز ہی کسی کی نہیں ہے۔ ذہن میں کیا لوگ ہیں، واہ یہ تو بڑی اچھی نماز پڑھتی ہے، اس کے تو نماز پڑھنے کے انداز، اس کی تو عبادت میں شروع ہو جائے۔ اللہ کہتے ہیں جو سنانا چاہتا ہے میں سنا دیتا ہوں، جو دکھلاوا کرنا چاہتا ہے میں دکھلا دیتا ہوں۔ اگر آپ چاہتی ہیں نا کہ لوگ کہیں کہ آپ بڑی عبادت گزار ہیں، تو پھر اللہ مشہور کر دیتا ہے۔ قیامت کے دن
سب سے پہلے جہنم دہکائی جائے گی اس شخص سے جس کا عمل دکھلاوے والا ہو گیا. لہٰذا اپنی نمازوں سے غافل مت ہوئیے. جب نماز شروع کرتی ہیں آپ، خیال آتا ہے تو پہلے وضو کرنے سے پہلے 3 بار پڑھیں اللہم انی اعوذ بک من الخنزب، پھر وضو کریں، پھر نماز پڑھیں. انشاءاللہ نماز کے اندر جو خیالات ہیں وہ آنا ختم ہو جائیں گے. اور یہ دعا پڑھ کے 3 بار بائیں جانب 3 بار تھوک دے، ہلکا سا تھو تھو کرنا ہے، باقاعدہ تھوکنا نہیں ہے، تو شیطان آپ سے دور ہو جائے گا. جو دکھلاوے والے عمل کرتے ہیں اور منع کرتے ہیں استعمال کرنے کی چیزوں سے. آپ کے گھر کا ماحول کیا کہتے ہیں اکٹھا ماحول ہے، آپ ساری فیملی اکٹھی رہتی ہیں تو کیا کرتے ہیں یہ میری چیز ہے، یہ میری چیز ہے، میں نے استعمال نہیں کرنے دینی. کوئی لینے آیا تو دیکھ کے چیز چھپا لیتی ہے، دے دیا کرے. استعمال کی چیزیں دوسروں کو دینا بھی بہت بڑا اجر ہے اور بہت بڑا ثواب ہے. اگر آپ منع کرتے ہیں تو آپ رسول اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. یاد رکھیں ایسے نہ کریں، دوسروں کو حقیر نہ جانیں بلکہ ان کو استعمال کی چیزیں دے دیا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دوسروں کو سنانے کے لیے کوئی نیک عمل کرے، اللہ تعالیٰ بھی لوگوں کو سنا کر عذاب کرے گا اور اسے ذلیل و حقیر کرے گا. یعنی دنیا میں آپ نے کہا میں اتنا خرچ کرتی ہوں، لوگوں دیکھو، بہانے باتوں باتوں کے ذریعے دوسروں تک پہنچا دیتی ہے کہ میں نے اتنا خرچ کیا ہے، میں نے اتنا خرچ کیا. تو اللہ پھر لوگوں کو بلائے گا کہ دیکھو میں اس کو عذاب دے رہا ہوں، حقیر کرے گا، اس کو ذلیل کرے گا. ہاں اگر اس کی نیت یہ ہے کہ میں نیک کام کر رہی ہوں، میری طرف دیکھ کے دوسرے بھی کریں، تو یہ اچھی نیت ہے. لیکن یہاں میرا مشورہ ہے کہ اگر آپ یہ کام کرتے کرتے اپنا عمل ضائع کر لیتے ہیں تو چھپا ہوا عمل ہی بہتر ہے، چھپا ہی لیا کریں اس کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر، یقیناً ہم نے تجھے حوض کوثر دیا ہے، پس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر، یقیناً تیرا دشمن ہی بے نام و نشان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الکوثر. کوثر جو ہے وہ جنت میں ایک نہر ہے اور اس کو حوض کوثر بھی کہا جاتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن دی جائے گی. ایک روایت میں آتا ہے کہ ہر نبی کا ایک حوض ہوگا اور وہ اپنی اپنی امت کو پلائے گا، اور ایک روایت میں آتا ہے صرف ایک ہی ہوگا جس پہ ہمارے نبی کھڑے ہوں گے اور اس کے برتن سونے اور چاندی کے ہوں گے. حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے اوپر غنودگی چھا گئی. غنودگی سے مراد ہوتا ہے کہ نیند، اونگ آنے لگ گئی. تو جب آپ کی اونگ، آپ کی غنودگی ختم ہوئی نا، آپ نے سر اٹھایا اور آپ مسکرائے. صحابہ نے کہا اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے، خیریت ہے، آپ کس بات پہ مسکرا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھ پر ایک ایسی صورت نازل ہوئی ہے جو کہ جانتے ہو کیسی صورت ہے؟ اس کا نام کوثر ہے. اور جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. فرمایا وہ ایک جنتی نہر ہے جس میں کثیر بلائی ہے، بہت زیادہ بلائی ہے، اور جو مجھے عطا کی گئی ہے، جس پر میں قیامت کے دن کھڑا ہوں گا. اور وہ پتہ کہاں ہوگا میرا حوض کوثر؟ جہاں میرا ممبر ہے نا، وہاں میرا حوض کوثر ہوگا. اور اس کے برتن آسمان کے ستاروں کی گنتی کے برابر ہوں گے اور کچھ بدبخت اس سے ہٹا دیے جائیں گے. آپ نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا تھا کہ آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے قیامت کے دن؟ اتنی امتیں ہوں گی 1,24,000 پیغمبروں کی. کہا تمہاری تو ایک علیحدہ پہچان ہوگی. کیا ہماری پہچان کیا ہوگی؟ آپ کے وضو کے اعضاء چمکتے ہوں گے، ہاتھ پاؤں سب کچھ چمکتا ہوگا. اتنی بڑی خوش نصیبی. لیکن کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو جائیں گے ان کے ہاتھ چمکتے ہوں گے، فیس چمکتے ہوں گے، اور کیا کہتے ہیں جسم کے اعضاء جو وضو کے چمکتے ہوں گے جا رہے ہوں گے، لیکن ان کے درمیان دیوار آ جائے گی. آپ سلم کہیں گے اللہ یہ تو میری امت ہے، ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہیں. اللہ کہیں گے تیری امت تھی لیکن ان بدبختوں نے تیرے بنے بنائے دین کو اجاڑ ڈالا، بگاڑ ڈالا. انہوں نے تیرے دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کر دی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے سحقن سحقن، اللہ ان کو مجھ سے دور کر دے، ان بدبختوں کو مجھ سے دور کر دے. تو خدا را دنیا کے ہر کام میں تحقیق کرتے ہو تو قرآن کی باری جب آتی ہے تو کہتے ہیں جدھر کوئی لگا لگا رہنے دو. اگر یہی کرنا تھا تو پھر 1,24,000 پیغمبر کیوں آئے؟ جدھر لگے تھے لگے رہتے. پیغمبروں کا آنے کا مقصد ہی یہ تھا آپ کو غلط راستوں سے ہٹا کے سیدھے راستے پہ لے کے آنا. آپ نے فرمایا اس کے اتنے زیادہ برتن ہوں گے کسی کو
ابو بکر پانی پلائے گا، کسی کو عمر پلائے گا، کسی کو میرا نبی پلائے گا برتن کے ساتھ، اور کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہوں گے جن کو میرا پیغمبر اپنے ہاتھوں سے پانی پلائے گا۔ اور پھر آپ نے یہ سورت پڑھ کے سنائی، آپ نے فرمایا ایک نہر ہے، اس کے دونوں جانب موتی ہوں گے خیمے کے لگے ہوئے، اس کی مٹی خالص مشک کی ہوگی، اور اس کے جو کینکر ہوتے ہیں نہروں کے اندر باریک باریک، اگر آپ نے دیکھی ہو کہیں، وہ اس میں بھی ہوں گے لیکن وہ سچے موتی ہوں گے۔ جب آپ معراج پہ گئے تھے تو آپ نے تب بھی دیکھی تھی، جنت میں اس نہر کو دیکھا تھا۔ جبرائیل سے پوچھا یہ کون سی نہر ہے؟ کہا اللہ کے نبی یہ حوض کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہے، اور آپ اپنے ہاتھوں سے امتیوں کو پلاؤ گے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، اور جو ایک بار پی لے گا 50,000 سال کا وہ دن ہوگا اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ دعا کریں اللہ ہمیں وہ پلا دے، لیکن یہ بات اپنے ذہنوں میں لکھ لے کہ بدعتی کو اور مشرک کو اس کا پانی نہیں ملے گا، وہ اس سے محروم رہ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو حوض کوثر دے دی۔ آپ کا بیٹا جو تھا نا وہ فوت ہو گیا تھا، اب جو آخری بیٹا تھا، ابو جہل نے دیکھا اس کا آخری بیٹا ہی فوت ہو گیا، تو کہتا ہے لوگوں یہ وہ ہو گیا ہے ابتر، اس کا نام لیوا کوئی نہیں رہا، اب اس کا نام یہ مر گیا، اس کے نام بھی مٹ جائے گا۔ آپ بڑے دکھی ہوئے، گھر آگے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کی بیٹیوں کو بھی طلاق ہوئی تھی، اس وجہ سے بھی دکھی تھے، اور اس نے بھی مطلب یہ تانا مار دیا کہ اس کا بیٹا مر گیا، اس کا نام لیوا کوئی نہیں، یہ دم گٹا ہو گیا، ابتر ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، آنکھوں میں آنسو تھے، سر جھکایا ہوا تھا، پریشان تھے کہ میرا چچا کیسے لوگوں کو باہر کہتا ہے۔ ظاہر ہے ایک تو بیٹے کے جانے کا دکھ تھا، یہ تو وہی جانتا ہے نا جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے بچپن میں بچوں کو رخصت کیا ہوتا ہے کہ یہ دکھ کتنا بڑا ہے۔ ایک تو بیٹے کا دکھ تھا، دوسرا ابو جہل نے یہ باتیں کہنی شروع کر دی۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کی تھی، کہا اے میرے پیغمبر آپ پریشان نہ ہو، ہم نے آپ کو حوض کوثر دے دی ہے، آپ نماز پڑھیں، قربانی کریں۔ کیا آپ نماز پڑھتے نہیں تھے؟ پڑھتے تھے۔ یہ سبق ہمارے لیے ہے کہ جب بھی آپ پہ پریشانی آ جائے، دشمنوں کا حملہ ہو جائے، آپ نماز پڑھیں، صدقہ دیں، آپ کی مشکل دور ہو جائے گی۔ ان شانئک هو الابتر، یہ آپ کو ابتر کہنے والا خود ہی ابتر ہو جائے گا۔ اور یہی ابو جہل تھا، جب یہ مر گیا، قتل ہو گیا جنگ کے اندر، تو اس کے بیٹوں نے اس کو اٹھا کے دفنانا بھی پسند نہیں کیا۔ مرتے ہی اس کے جسم کو ایسی بیماری لگ گئی کہ اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، کتنے دن پڑی رہی اس کی لاش، سمیل لانے لگ گئی۔ لوگوں نے شرم دلائی کہ تمہارا باپ ہے، پھر انہوں نے گڑھا کھودا، لکڑیوں سے دھکے دے دے کے نا کھینچ کھینچ کے اس گڑھے میں پھینک دیا۔ جو رسول اللہ کا دشمن ہے اللہ اس کو زمین میں بھی رسوا کرتا ہے، اور آخرت میں تو اس کی رسوائی پکی ہے۔ تو خدا را وہ بھی اللہ کے نبی کا نافرمان ہے، پریشان کرتا ہے، رسوا کرتا ہے۔ جو بدعت کرتا ہے، جو بدعتی ہے نا، وہ کہتا ہے اللہ معاف کرے اللہ کے نبی کو یاد نہیں رہی تھی یہ بات، آج مجھے یاد آ گئی ہے، میں کرتا ہوں، گویا وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو کام وہ کرے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ، جو قرآن و حدیث سے ہٹ کے یا اسلام سے ہٹ کے وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ تو تحقیق کر لیا کرے، اپنی نماز اور اپنی عبادت جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق کرے۔